مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. صدق اللہ المولانا العظیم. محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ. عزیزان محترم، آج جو آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 218 نمبر آیت آپ پچھلے درس قرآن میں آپ نے سنا تھا. پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے. قُلِ الْعَفْوَ، تم فرماؤ جو فاضل بچے. كَذَلِكَ، اسی طرح اللہ تم سے آیت بیان فرماتا ہے لعلکم تتفکرون، کہ کہیں تم دنیا فی الدنیا والآخرہ، کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کی کام سوچ کر کرو. دیکھیں، یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے وحی الہی. دنیا کے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کو موجودہ مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے ان کے پاس. کیونکہ جتنے بھی قانون بنے ہوئے ہیں وہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ایک حکومت آتی ہے، وہ ایک بل پاس کرتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، وہ اس کے اندر ترمیم کر دیتی ہے، تیسری آتی ہے، وہ اس میں ترمیم کر دیتی ہے. اپنے مزاج، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق وہ قوانین میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں. انگریز کے اس کالے قانون میں، جس کو برٹش لا کہتے ہیں، جو آپ کے اس ملک میں، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اسلام کے اس وطن میں جو انگریز کا قانون ہے، اسی قانون کی وجہ سے تو آج یہ برا حال ہے. اسی قانون ریاست مدینہ میں جو قانون نافذ تھا، وہ قانون قرآن کا قانون تھا، وحی الہی تھا. تو یہ ہے وہ کذب بیانی، لوگوں کو فریب دینا کہ ہم ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے اللہ کا قانون تو پہلے نافذ کرو. تو میرے بھائیوں، الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک ایک لمحے کی خبر اللہ نے دی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے. یہ آیت سن کے آپ کا دل باغ باغ ہونے والا ہے. آج
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، اس کا پس منظر. ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ تم صدقہ کرو اللہ کی راہ میں. ان کو ترغیب دی. تو تب آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس صدقے کی مقدار تو ہمیں بتائیں کہ کتنی مقدار میں. ہمیں صدقہ مال تو ہمارے پاس ہے، کتنا نکالنا ہے وہ بتائیں ہمیں کہ ہم کتنا مال خرچ کریں. اس پر یہ آیت طیبہ اتری. ایک تو یہ. دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول اور حضرت سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بال بچے بھی ہیں، ہمارے غلام بھی ہیں. اس دور میں غلام ہوتے تھے، ان کے احکام علیحدہ ہیں، پوری شریعت نے بیان کیے ہیں اس کو. جب وہ اپنے مقام پر آئیں گے تو پھر آپ کو عرض کروں گا. تو ہمارے بال بچے بھی ہیں، بیوی بچے ہیں، اور بھی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور ساتھ میں غلام بھی ہیں. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم جو یہ غلام وغیرہ ہیں ہم ان پر کتنا خرچ کریں. گھر والوں پر بھی، گھر والوں پہ تو ہم خرچ کرتے ہی ہیں. بھائی بندہ کس کے لیے کماتا ہے؟ گھر والوں کے لیے کماتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، لیکن ساتھ میں غلام بھی ہیں، تو ہم کتنا خرچ کریں. تو یہ دونوں باتیں تھیں، اس پر یہ آیت طیبہ اتری. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. قل العفو. اب مزیدار بات دیکھیں، بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو یہاں اس آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو فالتو مال ہو نا، ضرورت کے علاوہ بچا ہوا مال ہو، جتنی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو تمہارے پاس زیادہ مال بچا ہوا ہے جو کسی ضرورت میں کام نہیں آ رہا، وہ مال تم صدقہ کرو، اس مال سے تم خرچ کرو. کون فرما رہا ہے؟ بولے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو فاضل مال ہے اس میں سے خرچ کرو. تم فاضل مال میں سے خرچ کرو. سارا مال خرچ کر دینا میرے بھائیوں منع ہے. پہلے آیت کا مکمل حصہ سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مزیدار بات ہے، آئے ہائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم تم سے آیتیں بیان کرتے ہیں. اسی طرح یہ آیتیں ہم جو تمہارے لیے نا، ہر آیت تمہارے لیے ہدایت ہے، ہم اسی طرح آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں خوب سوچ بچار کر کے خرچ کرو. تم کیا کرو؟ تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کے معاملے میں ہر کام، جو بھی کام تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں کرتے ہو، دنیا کا کرتے ہو یا آخرت کا کرتے ہو، وہ خوب سوچ سمجھ کے کرنا. سوچ سمجھ کے کرنا کیا مطلب ہے؟ سنیں، یہی تو کہانی ہے، یہی تو سٹوری ہے. سٹوری یہ ہے کہ سارا مال خرچ خیرات کر دینا. بندے کے پاس مال ہے، جناب والا میں تو بہت بڑا اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں نے سارا مال خرچ کر دیا. بندہ کروڑ پتی ہے، اس نے وصیت لکھ دی کہ جی یہ سارے کا سارا مال جو ہے میں ڈونیٹ کرتا ہوں. اب اس کے بال بچے بھی ہیں، سارا حساب کتاب ہے.
یہ زیادتی ہے۔ سارا مال خیرات کر کے خود محتاج ہو جانا اور محتاج ہونے کے بعد بھیک مانگنا لوگوں سے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے انسانوں کہ تم خیرات تو کرو، مگر اس مال میں سے خیرات کرو جو تمہارے پاس زیادہ بچا ہوا ہے، ضرورت کے علاوہ مال تمہارے پاس بچا ہوا ہے۔ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اب ایک غریب آدمی ہے اس پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے بھائی، ایک غریب آدمی ہے اس پہ صدقہ فطر واجب ہی نہیں ہے، صدقہ فطر بھی اس پر واجب نہیں ہے جو ماہ رمضان کے بعد دیتے ہیں۔ محتاج آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر تو محتاج آدمی کو دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آتا ہوں اس پہ۔ ایک تو یہ بات ہے، سمجھیے گا، جس طرح مال کمانے میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی طرح خرچ کرنے میں بھی حلال اور حرام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کیسے؟ مال کمانے میں ہمیں کہا گیا ہے نا کہ تم سود نہ لو، سود کا کام مت کرو، رشوت مت لو، شراب بیچ کر کمائی حاصل، جو بھی چیزیں ہیں جو حرام کمانے کے ذریعے ہیں اسے منع کیا گیا، خیال رکھنے کا کہا گیا، حلال کمانے کا کہا گیا۔ اسی طرح خرچ کرنے میں بھی یہ لحاظ رکھنا ہے کہ تم جہاں خرچ کر رہے ہو حلال جگہ ہے یا حرام جگہ ہے۔ ایک بات یہ ہوئی تو جو کچھ بھی، جو مال بھی، جو کچھ بھی دین اور دنیا کے کام میں خرچ کیا جائے وہاں خوب غور کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم دنیا اور آخرت کے کام خود خوب سوچ سمجھ کے کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتا رہا ہے یہ ساری چیزیں، تم ذرا غور کر لینا، اس میں فکر کر لینا کہ کیا میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو دنیا اور آخرت کے جس بھی کام میں جو بھی خرچ کیا جائے وہاں یہ غور کر لیا جائے کہ یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ مثلا گناہ کے کام میں خرچ کرنا حرام ہے، گناہ کے کام میں خرچ کرنا پیسہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ شادی بیاہ کا کام ہے، کیا ہے؟ شادی بیاہ ہو رہی ہے، گھر میں شادی کا فنکشن ہے، شادی بیاہ میں خرچ کرنا جائز ہے، کوئی شک تو نہیں، خوشی کے موقع پر۔ لیکن اس خوشی کے موقع پر میوزک کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے، میوزیشنز کو بلایا جائے، آرٹسٹ کو بلایا جائے کہ وہ آ کے گانے گائیں، پھر ان کو پیسہ دیا جائے، تو میوزک حرام ہے، گناہ ہے، اور اس کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ حلال مال کہاں خرچ کر رہا ہے؟ حرام جگہ پر۔ میں نے چھوٹی سی ایک مثال دی آپ کو۔ ایک بات، گناہ کے کام میں خرچ کرنا حرام ہے، اور نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی پھر دو صورتیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو انسان جو بھی مال خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، کیا ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ کا کیا مطلب ہے؟ صدقہ سچے کو کہتے ہیں، سچائی کو کہتے ہیں صدقہ۔ جو مال نکال رہا ہے اللہ کی راہ میں اچھی نیت سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے ایمان میں سچا ہے، یہ صدقہ نکال رہا ہے۔ اب جو بھی مال وہ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو انسان
وہ مال جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اب جائز نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی دو صورتیں، یا تو وہ صدقہ نافلہ ہوگا یا صدقہ واجبہ ہوگا۔ صدقہ واجبہ جیسے کہ زکوٰۃ، مال خرچ کر رہا ہے نا، یہ زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے، اس پر فرض ہے، اس پہ واجب ہے کہ اس نے نکالنا ہے۔ اب اس مال کو تو ظاہر ہے اس کو دینا ہی ہے، حقدار کو پہنچانا ہے۔ دوسرا طریقہ، دوسری جو صورت ہے وہ صدقہ نافلہ کی ہے۔ اب نفل مال میں یہ خیال رکھے کہ اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کی حق تلفی نہ ہو۔ وہ جو صدقہ نافلہ نکال رہا ہے اس میں اپنے نفس کی بھی حق تلفی نہ ہو اور اپنے بیوی بچوں کی بھی حق تلفی نہ ہو، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو قل العفو، آپ فرما دیں اے حبیب، جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، بچا ہوا ہو، اس میں سے تم دو، اس میں سے تم خرچ کرو جو تمہاری ضرورت کے علاوہ ہو۔ وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ کمانا ایک ہنر ہے اور خرچ کرنا 70 ہنر ہے۔ خرچ کرنے میں 70 ہنر ہے۔ کمانا سب کو آتا ہے مگر خرچ کرنا سب کو نہیں آتا، کہ خرچ کہاں کس جگہ پر کیسے کیا جائے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہاں پر، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ عوام کی جو خیرات ہے وہ بچے ہوئے مال میں سے ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بچا ہوا مال ہو اس میں سے تم خیرات کرو، یہ عوام کے لیے ہے۔ اور خواص جو اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی خیرات اپنے سارے مال سے ہے، وہ اپنے سارے مال کو راہ خدا میں لوٹا دیتے ہیں۔ اور جو خواص الخواص ہے، جو بہت ہی خاص ہے، ان کی جو خیرات ہے وہ مال، اولاد اور جسم و جان سب سے ہے۔ وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل اولاد سب کو خیرات کرتے ہیں راہ خدا میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک بار اپنا سارا مال، میں واقعے کو بیان نہیں کر رہا ہوں، بہت تفصیل، بہت ٹائم لگ جائے گا، آپ نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز دے، روایت کا مضمون ہے کہ آج دین کو ضرورت ہے تمہارے مال کی، مال پیش کرو۔ سارے صحابہ کرام آئے مال لے کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، امام فخر الدین امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے اس روایت کو تاریخ الخلفاء میں بھی روایت کیا، دیگر محدثین نے بھی روایت کیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے سوچا کہ آج تو میں صدیق سے نمبر لے جاؤں گا، آج میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا نیکی میں۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا آدھا مال لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے، اپنی پوری جتنا بھی مال تھا آدھا نکال لے آئے۔ سیدنا عثمان غنی بھی، دیگر صحابہ کرام بھی لائے۔ پوچھتے رہے حضور علیہ السلام، میں مختصر کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام پوچھتے رہے کیا لائے؟ یا رسول اللہ آدھا مال آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ کے قدموں پہ نثار کرنے کے لیے۔ یہ سارے ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہی۔ اتنی دیر میں بھائی سب نے دیکھا کہ ایک عجیب منظر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور انہوں نے جو لباس پہنا ہے اس پر سارے حیران تھے۔ لباس انہوں نے بوریے کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس میں بٹن، تو ظاہر بوریے میں بٹن تو ہوں گے نہیں، تو انہوں نے اس میں کانٹے لگا لیے تھے، کانٹے لگا کر اس کو بند، کانٹا نہیں ہوتا ببول کے کانٹے، وہ لگا کر اس کو بند کر لیا تھا۔
وہ بوریا پہن کر آ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنا سارا مال لے آیا. حضور نے پوچھا اپنے بھائی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کی ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ جو جملہ ہے نا جو لوگ کہتے ہیں، آپ نے بعض اوقات دیکھا بھی ہوگا کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ساتھ میں صرف اللہ ہی کافی ہے. یہ صحابہ کرام کا قول نہیں ہے. مخلوق میں سب سے افضل نبیوں کے بعد جو صدیق اکبر ہیں ان کا قول یہ ہے ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ جو جملہ ہے نا ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے، یہ جملہ غلط نہیں ہے، جملہ ٹھیک ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صدیق اکبر بھی یہی کہتے رہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. بہت بڑا وظیفہ ہے مسلمانوں کا، اس میں اعظم ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. نبیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. لیکن یہ جو جملہ کاروں کے پیچھے اور یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے پیچھے اہل وہابیاں ہیں، ایک مخصوص گمراہ فرقہ ہے جو نبی کی توہین کرتا ہے. برٹش ہیں اس کے پیچھے، اس کے پیچھے رسول اللہ سے بغض رکھنے والے یہودی ہیں. میری بات آپ سمجھیں؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ بات ہو ہی رہی ہے. جبریل امین آ جاتے ہیں. کون آتے؟ جبریل امین آتے ہیں. اور جبریل امین حضور علیہ السلام نے دیکھا. حضور نے پوچھا جبریل تم نے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ سیدنا جبریل امین نے بھی وہی لباس پہنا جو صدیق اکبر نے پہنا ہے. میں بہت مختصر کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں آگے چلوں گا. حضور نے پوچھا جبریل، کہا کہ آج آپ کے صدیق کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے تمام ملائکہ کو یا آسمانوں کے ملائکہ دیکھے یا رسول اللہ، سب کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے صدیق جیسا لباس پہنے. صدیق اکبر وہ واحد ذات آپ دیکھیں کیسی ہے جنہوں نے اپنا سارا مال دیا، اپنی جان بھی دی، اپنی جان بھی خیرات کی حضور کے قدموں میں. کب؟ جب ہجرت کی رات غار میں موجود ہیں اور ایک اس غار کو پہلے صاف کیا، اس کے سوراخوں کو اپنے لباس کو پھاڑ کے سوراخوں میں وہ جگہ بند کی. ایک سوراخ خالی رہ گیا تھا، وہاں اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس کو بند کر دیا کہ کوئی چیز نکل کر نہ آئے. وہاں سانپ بھی تو عاشق تھا، وہ بھی تو رسول اللہ کی یاد میں تڑپ رہا تھا، وہ بھی تو زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا. اس نے کوشش کی نکلنے کی، جگہ نہیں ملی، اس نے ڈس دیا. غار میں یہ واقعہ ہوا، میں تفصیل نہیں پیش کر رہا. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. آپ سے یہ حالت نے لکھا ہے نا، آپ نے جان بھی خیرات کی اور اپنی اولاد بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اپنا سارا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب حضور کے قدموں پر نچھاور کر دی. یہ ہے خواص الخواص جو اپنا سب کچھ خیرات کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سخاوت جو ہے وہ سخی کے درجات کے مطابق ہے کہ سخی کا درجہ کتنا ہے، اس کے درجے اور اس کے مقام کے اعتبار سے اس کی سخاوت ہوتی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا کہ سب صدقہ نکالو. تو صحابہ کرام مال لے کر آ رہے تھے. تو حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، بیٹھے ہوئے تھے. تو کچھ پڑھ رہے تھے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ پڑھتے رہے اور صحابہ کرام مال لا رہے تھے. حضور نے پوچھا
کیا پڑھ رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مال خیرات کر رہے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس مال ہی نہیں ہے، میں کیا خیرات کروں؟ تو میں نے سوچا کہ میں یہ پڑھ لیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا؟ سبحان اللہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو میں یہ پڑھنے لگ گیا۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو امامہ، تمہارے یہ کلمات سونا خیرات کرنے سے بھی افضل ہے، سونا خیرات کرنے سے بھی افضل ہے۔ دوسری آیت سن لیں، مختصر اس پر گفتگو کرتے ہیں، بس یہ دو ہی آیتیں ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، یتیموں کا، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے اور سنوارنے والے سے۔ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ عزیزان محترم، وقت ہمارے پاس چونکہ آج ایک نماز جنازہ بھی آیا ہوا تھا تو ہم اسی کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں، یتیموں کے حوالے سے یہ آیتیں طیبات۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اہل عرب میں یہ وتیرہ تھا، ان کا زمانہ جاہلیت سے تھا یہ معاملہ، اور آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، کیونکہ بدبخت تو بدبخت ہوتا ہے اور یہ بدبخت پیدا ہوتے رہیں گے۔ اہل عرب کے اندر یہ عادت تھی، گندی عادت تھی، کہ یتیموں کا مال کھا جانے میں وہ بہت بے احتیاطی کرتے تھے، یعنی کوئی احتیاط نہیں، یتیم کا مال ہے کھا گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے ان سے فرمایا گیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، قرآن پاک میں ہے نا یہ، کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ کیا بھرتے ہیں؟ آگ کے انگارے۔ ان سے یہ کہا گیا۔ جب یہ حکم آیا تو صحابہ کرام ڈر گئے، مسلمان ڈر گئے۔ اس ڈر اور خوف کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس حکم اتنا سخت ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں انگار ڈالتے ہیں، آگ کے انگارے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے بے حد احتیاط شروع کر دی۔ اس احتیاط میں پھر وہ کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے کہ یتیموں کا کھانا وہ علیحدہ بنانے لگے، اچھا ان کا پانی وہ الگ رکھتے تھے، ان کا بچا ہوا کھانا، اگر کھانا بچ گیا تو وہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ اب وہ کھانا بعض اوقات پڑا پڑا خراب ہو جاتا تھا تو وہ پھینکنا بھی پڑتا تھا، لیکن اس کھانے کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ تو اتنی احتیاطیں جو ہیں مسلمانوں پر بہت گراں تھی، بہت تکلیف دہ یہ معاملہ تھا، بہت مشکلات تھی اس میں، جس کی شکایت انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کی، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی صورتحال رہی تو یتیموں کی پرورش مشکل ہو جائے گی، کوئی ان کی پرورش کرنے، لوگ جو ہے وہ یتیموں کی پرورش کرنا ہی چھوڑ دیں گے کہ اتنا سخت معاملہ ہے، تو آخرت داؤ پہ لگ رہی ہے، جہنم مل رہی ہے۔ تو اس پر قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیہ طیبہ اتری، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یتیموں کے حوالے سے یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ اچھا، یتیم کیا ہے؟ یتیم انسانوں میں اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ انتقال کر گیا، جن کا بولے باپ انتقال کر گیا۔ اور جانوروں میں یتیم بچہ وہ ہوتا ہے جس کی ماں انتقال کر گیا، جانوروں میں ہے جس کی ماں انتقال کر گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، باپ اگر شرعی باپ نہ ہو تو پھر بچہ یتیم نہیں کہلائے گا، نابالغ بچہ۔ کیا مطلب؟ بھائی جس کو شریعت نے کہا ہے نا کہ جو نابالغ بچہ ہو اس کا باپ مر جائے تو وہ یتیم ہے، مگر اگر باپ کو ہی شریعت باپ نہ مانے تو پھر وہ بچہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ مثلا کوئی بچہ حرام کی اولاد ہے، زنا سے پیدا ہوا ہے، بدکاری سے، تو اب شریعت اس بچے کا نطفہ جس باپ کا ہے، جس مرد کا ہے، اس کو شریعت اس کا باپ نہیں کہتی۔ اسی وجہ سے اگر وہ بندہ مر گیا تو اس کی وراثت میں سے اس حرامی بچے کو نہیں ملے گا، یہ جو حرام سے پیدا ہوا، اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، نہ ہی اس مرد کے ذمے ان کا نان و نفقہ ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو باپ ہی تسلیم نہیں کیا۔ لہٰذا اب اگر وہ مرد مر جاتا ہے، وہ اس کا باپ مر جاتا ہے، تو یہ یتیم نہیں کہلائے گا، شرعاً یہ یتیم نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یتیموں کے حوالے سے یہ پوچھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دو ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ اب پرابلم کہاں تھی؟ پرابلم یہ تھی، سچویشن جو ڈیولپ ہوئی وہ یہ تھی اس حکم کے بعد کہ جب یہ حکم آیا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں، جب یہ حکم اترا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ اہل عرب جو ہے احتیاط ہی نہیں کرتے تھے، کھا جاتے تھے، تو اس حکم کے بعد جب ڈرنے لگ گئے اور یہ صورتحال پیش آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نا تو آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کا رب کہتا ہے کہ ان کا بھلا چاہنا ان یتیموں کا یہ بہتر ہے۔ بھلا چاہنا کیا ہے؟ بھلا چاہنا یعنی ان کی بھلائی کیا ہے؟ ان کا نفس، ان کی جان، ان کے مال، ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان تمام معاملات میں ان یتیموں کا بھلا چاہنا بہتر ہے، بلکہ یہ تو لازم اور ملزوم ہے۔ اور اس بہتری چاہنے میں ظاہر ہے کہ ان کا کھانا پینا سب تم اپنے ساتھ ملاؤ گے، تو جو ان کی تربیت، تعلیم، تربیت اور ان کی پرورش میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان اتنی مقدار میں مال تم اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہو، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور ہاں سنو بھائی میری بات سنو، تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کا مال تم علیحدہ رکھ رہے ہو، اپنے مال سے علیحدہ کر رہے ہو، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال سے ملا دیتے ہو اور تجارت میں اس یتیم کا بھلا ہے کہ تم اپنے مال میں یا کسی اور کاروبار میں اس پیسے کو لگا دیتے ہو کہ اس سے پروفٹ آئے گا اور وہ پروفٹ اس یتیم بچے کے لیے بہتر ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا، تم کوئی پراپرٹی لے لیتے ہو اس یتیم کے مال سے کہ کل کو پراپرٹی کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں، اس بچے کے لیے آگے جا کر بھلا ہو جائے گا، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہو فَإِخْوَانُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو یہ تو تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور دینی بھائی تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھاتے پیتے بھی ہیں، اپنی معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، تم کر سکتے ہو، تم ڈرو نہیں اس معاملے میں، تم کرو، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، پہلے ترجمہ سنیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ اب اس شیئرنگ میں یہ جو تم کاروبار میں یا اس کے پیسے کو اس نام پہ لے رہے ہو کہ بیٹا میں فلاں جگہ لگا دوں گا تمہارے لیے بہتر ہوگا، یا وہ بچہ بہت چھوٹا ہے ابھی، نابالغ بچے کو تو کوئی سوچ سمجھ تو ہوتی نہیں ہے، اس نے پیسہ اس کا نکالا، خاموشی سے لگا دیا، لوگوں کو کہا جی اس کے لیے بہتر ہوگا، اندر سے نیت اس کی خراب ہے مال ہڑپ کر جانے کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سنو تمہیں ہم نے یہ اجازت تو دے دی ہے، لیکن ایک بات جان لینا تیری نیت خراب ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت خراب کو بھی جانتا ہے، کھانا خراب کو، اور جو اچھی نیت سے کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جانتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، ان دونوں کیٹیگری کے لوگوں کو جانتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کے کام کرنا، یہ مت سمجھنا کہ تم کو کوئی جانتا نہیں، وہ رب دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کے لیے شرعی احکام بڑے سخت تھے، یہ محبوب ہیں جن کی وجہ سے میں تمہارے لیے ان احکام کو آسان کر رہا ہوں، کہ تم پر رحم کر رہا ہوں میں۔ اللہ مجبور نہیں ہے کہ تم جو کہو اور وہ تبدیل کر دے، نہیں، یہ مت سوچنا وہ مجبور نہیں ہے، جیسا وہ کہے گا تم کو ویسا کرنا ہے، جیسے پچھلی لوگوں نے کیا، ان کے کپڑے پر اگر ناپاکی لگ جاتی تو پھر وہاں سے کپڑا کاٹنا پڑتا تھا ان کو، اور ہم اگر ناپاکی لگ جائے تو ہم دھو دیتے ہیں، اور اگر جرمدار نجاست ہے، لیکوڈ فارم میں نہیں ہے، جرمدار ہے، تہ والی ہے، تو خشک ہونے کے بعد اس کو پکڑ کے رگڑ دے، جھاڑ دے، وہ جگہ صاف ہو جائے گی اور پاک ہو جائے گی۔ یہ تم پر مہربانیاں کی ہیں اس نے، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، پھر جیسا وہ کہتا تم کو تو ویسا ہی کرنا پڑتا، لہٰذا اس نے تمہارے لیے آسانی کی ہے تم پر رحم کرتے ہوئے، تو پھر تم گڑبڑ مت کرنا، مال دولت کے نشے میں تم پاگل مت ہو جانا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یاد رکھنا اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے، وہ اپنی حکمت سے تمام لوگوں پر غالب ہے، وہ حکیم ہے۔ عزیزان محترم، بہت سخت معاملہ، وقف مال، آپ کے ہاں ایک محکمہ ہے اسلامی ریاستوں میں جس کو کہتے ہیں محکمہ اوقاف۔ کیا کہلاتے ہیں؟ محکمہ اوقاف۔ اوقاف جو چیزیں، جو جائیدادیں، جو پیسہ وقف ہے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جیسے یہ مسجد ہے یہ وقف ہے، مدارس ہیں ان کی زمینیں وقف ہیں، اور وقف کے مال کا فقہ اسلامی میں اس کا حکم کیا ہے؟ وقف کا حکم، وقف کے مال کا حکم وہی ہے جو یتیم کے مال کا حکم ہے۔
لہذا اب اگر وقف کے لیے پیسہ دیا گیا ہے، امین بنایا گیا ہے، اور کوئی اس کو اپنی خاموشی کے ساتھ انڈر دی ٹیبل، یہاں ڈاکومنٹیشن میں نہیں ہے پیسہ، رسید نہیں کٹی ہوئی، انڈر دی ٹیبل پیسے لے کر لوگ اپنے کاروبار میں لگا لیں، ہیلے کر کے اپنے کاروبار میں، ہاں یہ ہیلے بہت عام ہیں آج کل، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تو تم ہیلے کر لو گے غریبوں کے مال پر جس کا تمہیں امین بنایا گیا، زکاتیں دی گئیں اس کا تمہیں امین بنایا گیا، اس پر تم ہیلے کر کے اپنے کاروبار میں اور اپنے بیوی بچوں پر اپنی عیاشیوں میں جو خرچ کرتے ہو، تمہیں ایسے لوگوں کو، ایسی تنظیموں کو، ایسے وزراء کو اللہ فرما رہا ہے جان لو واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ رب العزت اے بدبختو تم کو بھی جانتا ہے، اور سلام ہے ان اللہ کے پیارے بندوں کو جو امانت کو لوگوں کے حقدار تک پہنچاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ وقف کے مال میں کوئی بھی خیانت نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ یتیم کا مال اور وقف کا مال ایک ہی ہے۔ یہ جو کھائے جا رہے ہیں ان کی آخرت برباد ہے، یہ اپنے پیٹوں میں آگ کا انگارہ ڈال رہے ہیں، یہ اپنی اولاد کے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ جو وزراء ہیں، یہ جو جتنے اسٹیٹ بینک کے لوگ ہیں، یہ جتنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے پاس لوگوں کا مال آتا ہے، اس ملک کی عوام کا پیسہ آتا ہے، ان کی خون کمائی کا پیسہ آتا ہے کہ تم نے یہ فلاں فلاں جگہ پر خرچ کرنا ہے اس عوام کے لیے، لیکن وہ کھا جاتے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر اپنا فضل کرے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ مدارس جس کے محتممین، جس کے محتمم کروڑوں پتی ہو گئے اور مدارس کے پیسے سے انہوں نے کاروبار چمکا لیے، اپنے کاٹن کے کڑکتے سوٹ، بہترین پرفیوم فریگرنس لگا کے، اور نئی خوبصورت سی گاڑی میں بیٹھ کے جو مدرسے میں آتا ہے، اور مدرسے کے اندر حدیث کا استاد، تفسیر کا استاد، بچے پڑھانے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے استاد، ان کا حال قسمہ پرسی کی حالت میں ہے۔ وہ اپنی ضروریات زندگی بھی گزارنے کے لیے لوگوں کے محتاج ہیں۔ ایسے محتمم اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اللہ کے دین کا کام ہونا ہے اور وہ ہو کے رہے گا۔ ان سب کو یہ دعوت ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان رکھو کہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون فسادی آدمی ہے، کون ان کا مال کھا رہا ہے اور کون نیک ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے طفیل کرم فرمائے، آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور درس قرآن میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل